اعوذ باللہ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون وإلى عاد، اور عاد کی طرف، اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود کو، یعنی قوم عاد کی طرف انہی اسی قوم کے ایک شخص ہود کو نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا، جس طرح قوم نوح کے پاس اللہ نے نوح کو بھیجا تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ برحق غیرہ، اس کے سوا۔ اور یہ جیسا کہ پہلے بھی بار بار بتایا جا چکا ہے کہ انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ہے، اساسی دعوت ہے توحید کی دعوت۔ ان انتم الا مفترون، ان انتم نہیں ہو تم، الا مگر، مفترون جھوٹ گھڑنے والے، یعنی شرک جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ مفترون یہ مفتری کی جمع ہے، افطرا یفتری کا مطلب جھوٹ گھڑنا۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، میں نہیں سوال کرتا ہوں تم سے، لا اسألکم، میں نہیں مانگتا ہوں تم سے، علیہ اس پر، اجرن کسی معاوضے کا، کسی اجرت کا، یعنی میں جو کام کر رہا ہوں، یہ جو تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، اس پر مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تم سے میں کسی مال اور معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں۔ اور یہ انبیاء کرام کی صداقت اور سچائی کی ایک واضح دلیل اور برہان تھی۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں نہیں سوال کرتا ہوں تم سے کسی اجرت کا، ان اجریہ، نہیں ہے میری اجرت، الا مگر، علی الذی فطرنی، مگر اسی پر، مگر صرف اس پر جس نے پیدا کیا ہے مجھ کو۔ فطرہ، فطرہ یفطر، فطرن کا مطلب پیدا کرنا، اسی سے فاطر، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ فطرنی، مگر صرف اسی پر جس نے پیدا کیا مجھ کو، یعنی میں اپنے اجر و ثواب کا طالب صرف اللہ سے ہوں۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اگر تم ذرا سا عقل استعمال کرو گے تو ان سارے حقائق کی روشنی میں تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، تو کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا، استغفار کرو، ربکم، اپنے رب سے۔ استغفار کرنے سے مراد مغفرت طلب کرنا، معافی چاہنا۔ اور اے میری قوم، تم استغفار کرو اپنے رب سے، تم متوبو الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، تم متوبو الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء، یرسل السماء، وہ بھیجے گا آسمان کو، یعنی آسمان کو بھیجنے سے مراد آسمان سے کیا چیز نازل ہوتی ہے؟ بارش، یعنی بھیجے گا بارش کو، اسی لیے ترجمہ کیا ہے یہاں پر بارش سے۔ یرسل السماء، وہ بھیجے گا، ارسل یرسل ارسالا، بھیجنا، اسی سے رسول ہے، بھیجا ہوا شخص، یعنی پیغمبر۔ تو یرسل السماء، بھیجے گا وہ بارش کو، علیکم، تم پر، مدرارا، مدرارا موصلہ دھار، یعنی خوب بارش بھیجے گا۔ وَيَزِدْكُمْ، اور زیادہ عطا کرے گا تم کو، زیادہ یزید، زیادتن، زیادہ کرنا، زیادہ دینا، بڑھا کر دینا۔ وَيَزِدْكُمْ، اور زیادہ عطا کرے گا تم کو، قوتن، قوت، یعنی قوت اور طاقت، الی قوتکم، تمہاری قوت کے ساتھ، یعنی پہلے سے جو تمہارے پاس قوت اور طاقت ہے، جو صحت اور عافیت ہے، پہلے سے تمہیں جو کچھ حاصل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور زیادہ عطا کرے گا تمہیں قوت تمہاری سابقہ قوت کے ساتھ۔
ولا تتولوا، اور تم نہ پلٹو، تولا یا تولا پلٹ جانا، پیٹ کے بل پلٹ جانا، ولا تتولوا، اور تم نہ پلٹو، مجرمین، مجرم بن کر۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کا حکم دیا، اور توبہ استغفار کے فوائد بیان کیے کہ اس میں توبہ اور استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے بعض فوائد کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اس توبہ اور استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کرے گا، آسمان سے موسلا دھار پانی اور بارش اتارے گا، اور تمہیں مزید قوت اور طاقت اور صحت عطا کرے گا۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، ما جئتنا، تو نہیں آیا ہے ہمارے پاس، یا تو نے نہیں لایا ہے ہمارے پاس، جاء یجیء سے ہے، اور اس کے بعد اگر صلہ جو حرف جار آتا ہے وہ با آئے گا، جیسے یہاں پر آیا بی بینہ، تو اس کا ترجمہ آنے جا کا سمانا ہوتا ہے آنا، لیکن بعد میں با کے ساتھ آئے گا تو لانا اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو ہے ما جئتنا، تو نے نہیں لایا ہے ہمارے پاس، ببینۃ، کوئی دلیل، یعنی تو نے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں لائی ہے۔ تو یہ اہل شرک، ان کے سامنے مشرکین اور مکذبین کے سامنے انبیاء کرام نے مختلف دلائل اور مختلف براہین پیش کیے، لیکن پھر بھی یہ ضدی اور ہردنم ہوتے تھے، اور انہوں نے ان سب دلائل اور براہین کا انکار کرتے ہوئے ہود علیہ السلام سے کہا کہ تم نے تو کوئی دلیل نہیں لائی، کوئی معجزہ یا کوئی دلیل اور برہان اپنی نبوت کی صداقت پر نہیں پیش کی۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، تو نہیں لایا ہے ہمارے پاس کوئی دلیل، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم نہیں ہیں، وما نحن، اور ہم نہیں ہیں، بتارکی آلہتنا، چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو، تاریکی، تارک کی جمع ہے، تارک کہتے ہیں چھوڑنے والا، تارک الدنیا، دنیا چھوڑنے والا، ایسا، اور ہم نہیں ہیں بتارکی آلہتنا، چھوڑنے والے ہمارے معبودوں کو، عن قولک، تیری بات سے، یعنی خالی تیری بات سن کر ہم اپنے پرانے دین کو اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ وما نحن لک بمؤمنین، وما نحن، اور ہم نہیں ہیں، لک تیرے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے، ان نقول، ہم نہیں کہتے ہیں، ان نقول، ہم نہیں کہتے ہیں، الا، مگر یہ، اعتراک، کہ چھو لیا ہے تجھے، اعترا یعتری، اعتران کا مطلب چھونا یا پکڑ لینا، ہم نہیں کہتے ہیں مگر یہ کہ چھو لیا ہے تجھ کو، بعض آلہتنا، ہمارے بعض معبودوں نے، بسوء، کچھ برائی سے۔ تو الٹا ان لوگوں نے ہود علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی کہ تو چونکہ ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرتا ہے، تو اسی لیے ہمارے معبودوں نے، ہمارے بتوں نے تیرے اوپر پھٹکار لگائی ہے، اور اس کی وجہ سے تو پاگل ہو گیا ہے۔ ان نقول، ہم نہیں کہتے ہیں، الا اعتراک، مگر یہ کہ چھو لیا ہے تجھ کو، بعض آلہتنا، ہمارے بعض معبودوں نے، بسوء، کچھ برائی سے، یعنی انہوں نے، ہمارے معبودوں نے تجھے پاگل کر دیا ہے، تجھے برائی سے چھو لیا ہے، یعنی تجھے پاگل کر دیا ہے، ان کی پھٹکار اور لعنت تجھ پر پڑی ہے۔ قال انی اشہد اللہ، اس نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے کہا، انی اشہد اللہ، بے شک میں گواہ ٹھہراتا ہوں اللہ کو۔ اشہد یشہد، اشہادن کا مطلب گواہ مقرر کرنا، گواہ ٹھہرانا، کسی کو گواہ مقرر کرنا۔ قال، اس نے کہا، انی اشہد اللہ، بے شک میں گواہ ٹھہراتا ہوں اللہ کو، واشہدوا، اور تم سب بھی گواہ رہنا، اور تم سب بھی گواہ رہنا، انی، کہ بے شک میں، بریء مما تشرکون، لا تعلق ہوں، بری ہوں، یعنی لا تعلق ہوں، مما تشرکون، اس سے جن کو تم شریک کرتے ہو، من دونہ، اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ان سب سے میں لا تعلق ہوں اور بیزار ہوں۔ فکیدونی جمیعا، فکیدونی جمیعا، بس تم سب تدبیر کرو میرے خلاف، سب، تم سب جمع ہو کر، فکیدونی، کاد یکید کیدن، سازش کرنا، تدبیر کرنا، پلان کرنا، فکیدونی امر کا صیغہ ہے، بس تم سب تدبیر کرو میرے خلاف، جمیعاً،
सब मिलकर। तुम ला तुनदिरून, फिर तुम ना मोहलत दो मुझे, तुनदिरून, अंदर युनदिरु इंदारन, मोहलत देना, फिर तुम मोहलत ना दो मुझको। तो और ये खुद जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको चैलेंज किया कि तुम्हारे माबूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, न तुम्हारे माबूद तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। अगर तुम ये समझते हो कि तुम या तुम्हारे बातिल माबूद मेरा कुछ नुकसान कर सकते हैं, तो मैं तुम सबको चैलेंज करता हूँ कि तुम सब और तुम्हारे सारे माबूद मिलकर मुझे अगर कुछ तुम नुकसान पहुंचा सकते हो तो पहुंचा कर दिखलाओ। और ये बात नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये नबी की शान है। और ये खुद इस तरह का चैलेंज करना, ये खुद हूद अलैहिस्सलाम की नबूवत की सदाकत की एक वाज़ेह दलील और बुरहान। फरमाया फकीदूनी जमीअन, बस तुम सब मेरे खिलाफ तदबीर करो, तुम ला तुनदिरून, फिर तुम मुझे मोहलत न दो। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, इन्नी बेशक मैंने, तवक्कलतु अलल्लाह, मैंने तवक्कुल किया है अल्लाह पर, रब्बी व रब्बिकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस बात को वाज़ेह किया कि मेरा ये जो तुम्हें चैलेंज करना है, हाँ, ये इस वजह से नहीं है कि मैं कोई बहुत ताकतवर हूँ, बल्कि इस वजह से है कि मैं अपने रब पर तवक्कुल करता हूँ। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी हिफाज़त करेगा, और वही मेरा भी रब है, और वही तुम्हारा और तुम्हारे माबूदों का भी रब, वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। सबका कंट्रोल उसी के हाथ में है। तो फिर मुझे गैरुल्लाह से डरने की क्या ज़रूरत है? इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, बेशक मैंने तवक्कुल किया है अल्लाह पर, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। मा मिन दाब्बतिन, नहीं है कोई जानदार, दाब्बा जानदार, यानी ज़मीन पर चलने वाले जो भी जानदार हैं, ज़िंदगी वाले हैं, जान वाले मखलूक़ात हैं। मा मिन दाब्बतिन, नहीं है कोई जानदार, इल्ला मगर, हुआ वो यानी अल्लाह, आखिज़ुन पकड़े हुए है, अखज़ यअख़ुज़ु अख़ज़न पकड़ना, आखिज़ इसमें फ़ाइल है, यानी वो पकड़े हुए है, बिनासियतिहा उसकी पेशानी को, नासिया कहते हैं पेशानी को, यानी हर मखलूक की, हर जानदार का पूरा कंट्रोल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। उसी ने उनको पैदा किया है और वही उनको चलाता है और वही उन्हें मौत देने पर कादिर है। मा मिन दाब्बतिन, नहीं है कोई जानदार, इल्ला मगर, हुआ आखिरुम बिनासियतिहा वो पकड़े हुए है उसकी पेशानी को। इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक मेरा रब सिराते मुस्तकीम पर है। फ़इन तवल्लौ, बस अगर तुम पलट जाओ, यानी इतना सब होने के बावजूद भी, इतने सारे हक़ाइक़ तुम्हारे सामने मैंने रखे हैं कि जिनके बारे में अगर कोई ज़रा-सा गौर करेगा, तो वो आसानी से समझ जाएगा कि मैं अल्लाह का सच्चा पैगंबर और रसूल हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग नहीं मानते हो, अगर तुम पलट जाते हो, फ़इन तवल्लौ, बस अगर तुम पलट जाओ, फ़क़द अबलग़तुकुम, तो यकीनन मैंने पहुँचा दिया है तुमको, अबलग़तुकुम, अबलग़ युबलिग़ु इबलाग़न, तबलीग करना, पैगाम पहुँचा देना। तो तहक़ीक़ मैंने पहुँचाया है तुमको, मा उरसिलतु बिही, वो चीज़ जो जिसको देकर मैं भेजा गया हूँ, माँ उर्सिलतु बिही, मैंने पहुँचा दिया है तुम तक वो चीज़ कि मैं भेजा गया हूँ जिसके साथ, इलैकुम तुम्हारी तरफ, वयस्तख़लिफ़ु रब्बी क़ौमन ग़ैरकुम, वयस्तख़लिफ़ु और खलीफा बनाएगा यानी जानशीन बनाएगा, रब्बी मेरा रब, क़ौमन किसी और कौम को, ग़ैरकुम तुम्हारे अलावा, वला तदुर्रूनहु शैआ, और तुम नहीं नुकसान कर सकोगे उसका कुछ भी। यानी अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि आज उसने तुमको इस ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया है, और अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि तुम्हें इस दुनिया से तुम्हें ख़त्म कर दे और तुम्हारी जगह पर इस ज़मीन का वारिस किसी और कौम को बना दे, और तुम्हारे पास आज जो ज़मीन है, जायदाद है, माल है, मता है, ये सब तुमसे छीन ले और किसी नई कौम को अल्लाह ताला इसके ऊपर जानशीन बना दे। वयस्तख़लिफ़ु रब्बी क़ौमन ग़ैरकुम, और खलीफा बनाएगा मेरा रब, क़ौमन किसी और कौम को, ग़ैरकुम तुम्हारे अलावा, वला तदुर्रूनहु शैआ, और तुम नहीं नुकसान कर सकोगे उसका कुछ भी, क्योंकि अल्लाह ताला बंदों से बेनियाज़ है, न बंदे उसका फ़ायदा कर सकते हैं, न बंदे उसका नुकसान कर सकते हैं। इन्न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़, बेशक मेरा रब
ہر چیز پر حفیظ نگہبان ہے، نگران ہے۔ ولما جاء امرنا، ولما اور جب جاء امرنا آیا ہمارا حکم، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم جاری فرمایا، عذاب کا حکم جب اللہ نے جاری فرمایا قوم ہود کے اوپر، ہود علیہ السلام کی قوم کے کفار اور مکذبین کے اوپر اللہ کے عذاب کا حکم، اللہ کے عذاب کا کلمہ جب جاری ہو گیا، امر جاری ہو گیا، ولما جاء امرنا اور جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا تو ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا ہودن ہود کو، والذین آمنوا اور ان کو بھی جنہوں نے ایمان لایا، معہو اس کے ساتھ، برحمت منا ہمارے پاس سے رحمت کے ذریعے، یعنی ہم نے اپنی رحمت سے، ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور مومنین کو بچا لیا، نجینا ہودا ہم نے نجات دی ہود کو، والذین آمنوا اور ان کو جنہوں نے ایمان لایا، معہو اس کے ساتھ، برحمت منا رحمت سے اپنے پاس کی، ونجیناہم اور ہم نے نجات دی ان کو، من عذاب غلیظ سخت عذاب سے، عذاب غلیظ سخت عذاب سے، وتلک عاد اور وہ قوم عاد ہے، اور وہ عاد ہے، جحدو انہوں نے جھٹلایا، جحد یجحدو کا مطلب انکار کرنا، جھٹلانا، جحدو بآیات ربہم انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، وعصوا رسلہ اور انہوں نے نافرمانی کی، عصا یعصی نافرمانی کرنا، عصوا اور انہوں نے نافرمانی کی، رسلہ اپنے اس کے رسولوں کی، واتبعوا امر کل جبار عنید اور انہوں نے پیروی کی ہر ایک جبار سرکش کے حکم کی، واتبعوا اور انہوں نے اتباع کی قوم عاد نے، امر کل جبار عنید، جبار جبار یعنی زبردست، جو بظاہر دنیا میں طاقتور ہے، عنید سرکش ہے، تو ہر جبار سرکش کے حکم کی انہوں نے پیروی کی، یعنی قوم ہود نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، لیکن قوم کے اندر جو سرکش، ضدی اور جبار قسم کے لوگ تھے، لیڈر تھے، ان کے پیچھے چلتے رہے۔ اور یہی بہت بڑی خرابی ہوتی ہے قوموں کی کہ جب وہ مصلحین کی بات، ریفارمرز کی بات نہیں سنتے اور قوم کے جاہل قسم کے لیڈروں کے پیچھے اندھے اور بہرے ہو کر چلتے ہیں، تو ایسے اندھے اور بہری قومیں اپنے لیڈروں کے ساتھ وہ خود بھی تباہی کا شکار ہوتی ہیں۔ فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، وَأُتْبِعُوا اتبع یتبع اتباعاً پیچھے لگانا، وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی هذه الدنیا اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یعنی اس دنیا میں بھی وہ لعنت کا شکار ہو گئے اس دنیا میں، اور قیامت کے دن بھی وہ لعنت کا شکار ہوں گے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور کر دیے گئے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی لعنت کا وہ شکار ہوئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی لعنت، اللہ کی طرح اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ الا ان عادا کفروا ربهم سن لو بے شک عاد نے، کفروا ربهم انہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، الا بعدن سن لو دوری ہو، لعاد عاد کے لیے، یعنی دوری ہو سے مراد یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائیں، الا بعدن لعاد سن لو دوری ہو عاد کے لیے، قوم ہود ہود کی قوم، یہ عاد جو ہود کی قوم ہے، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور سمود کی طرف، اخاہم صالحہ ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح کا قصہ بتایا، پھر اس کے بعد قوم ہود کا ذکر فرمایا، اب قوم ثمود کا ذکر فرما رہا ہے، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، قال اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، ہوا انشأکم من الارض وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو زمین سے، انشأ ینشئ انشان پیدا کرنا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، من الارض زمین سے پیدا کرنے کا ایک مطلب تو اس دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو
زمین کی مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس طریقے سے آدم اور آدم کی ذریت پر یہ کہنا درست ہے کہ مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرے اس لحاظ سے بھی درست ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے اور کھاتا ہے، وہ سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، یعنی جو نباتات ہیں، غذائیں ہیں وغیرہ جو بھی ہیں، وہ مٹی سے بنتی ہیں۔ تو اس طرح اس کا جسم مٹی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ انشاکم من الارض، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو من الارض، زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور آباد کر بس اور آباد کیا تم کو، استعمرہ آباد کیا یا بسایا، واستعمرکم فیہا، اور اس نے آباد کیا تم کو، فیہا اس میں یعنی زمین میں، فاستغفروہ، پس تم استغفار کرو اس سے، تم توبوا الیہ، پھر تم توبہ کرو اس کی طرف، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بہت قریب ہے، مجیب بہت قبول کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت قریب ہے، جب وہ پکارتے ہیں تو اللہ ان کی سنتا ہے۔ قریب ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، دیکھنے میں اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت قریب ہے، اگرچہ کہ وہ 7 آسمانوں پر اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن پھر بھی بندوں سے بہت قریب ہے، اور ہر چیز کو جانتا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو ان ربی قریب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، مجیب بہت قبول کرنے والا ہے، یعنی جب بندہ پکارتا ہے، قریب ہے اسی لیے جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے اور اس کی قبول فرماتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، تو قوم صالح نے ان سے کہا، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، یقیناً تو تھا ہم میں اس طرح کے امیدیں لگی تھی تجھ سے، قد کنت، یقیناً تو تھا، فینا ہم میں، مرجون، مرجو کہتے ہیں رجا یرجو سے، اس میں مفعول ہے، یعنی جس سے امیدیں لگی ہوئی ہیں، یعنی اس کے اوپر قوم نے امیدیں لگا بیٹھی تھی، یعنی چونکہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ انبیاء کرام شروع ہی سے نبی بننے سے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوتے، تو انبیاء کرام اپنی صدق، سچائی، دیانتداری، اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے قوم کے اندر ایک مثال ہوتے ہیں نبی بننے سے پہلے بھی، تو اسی لیے جو ہے نا وہ انتہائی قابل احترام ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز کو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تو تجھ سے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی کہ تو قوم کے اندر ایک جو ہے قوم کی خدمت کرے گا، اور تجھ سے قوم نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی، لیکن بعد میں یہ تو نے کیا مسئلہ شروع کر دیا ہے اور ایک نئے دین کو تو نے ایجاد کیا ہے، یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ تجھ سے ہم نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، لیکن تو نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجون، یقیناً تو رہ چکا ہے ہمارے درمیان، مرجون، اس طرح کے امیدیں وابستہ تھیں تجھ سے، قبل ہذا، اس سے پہلے، اتنہانا، کیا تو روکتا ہے ہم کو، نہا ینہا نہین، روکنا، اسی سے کہتے ہیں امرو نہیں، امر کا مطلب حکم دینا، نہیں کا مطلب روکنا، اتنہانا، کیا تو روکتا ہے ہم کو، ان نعبدا، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، ما، ان کی، جن کی، یعبد، عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد، یعنی ہمارے باپ دادا، یعنی ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں سے تو کیا ہمیں روکتا ہے؟ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت کرنے سے تو ہمیں روکتا ہے؟ وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفی شکن، البتہ شک میں ہیں، مما تدعونا، اس چیز کے بارے میں، تدعونا، جس تو بلاتا ہے ہم کو، الیہ، جس کی طرف، مریب، پریشان کن، یعنی ایسے شک میں ہیں، پریشانی میں ڈالنے والے شک میں ہیں، یعنی تو جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، جس چیز کی طرف، جس دین کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، اس پر ہم یقین نہیں کرتے، ہمیں اس پر شک ہے۔ قال یا قومی، کہا اے میری قوم، ارأیتم، بتاؤ تم، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں کسی دلیل پر میرے رب کی جانب سے، یعنی میں کسی واضح دلیل پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دلیل پر رکھا ہے، برہان پر رکھا ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں کسی دلیل پر میرے رب کی جانب سے، وآتانی، اور اس نے دی ہے مجھ کو، منہ، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے رحمت دی ہے تو یہاں پر رحمت سے مراد نبوت، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے دلیل و برہان سے نوازا ہے، تو اگر اس کے باوجود اگر میں تمہاری باتوں میں آ کر
تو اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی کر بیٹھوں گا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ فمن ینصرنی، فمن پس کون ہے، ینصرنی جو مدد کر سکتا ہے میری، جو مدد کرے گا میری، ینصرنی پس کون مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ سے، ان عصیتہ اگر میں نے نافرمانی کی اس کی، اگر میں تمہارے دباؤ میں آ کر، تمہاری باتیں سن کر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، اگر میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کو چھوڑ دوں، تو پھر اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو دوبارہ سنیں، قال یا قومی کہا اے میری قوم، ارأیتم بتاؤ تم، ان کنت علی بینۃ من ربی اگر میں ہوں کسی دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتا اور اس نے دی ہے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت، فمن ینصرنی تو کون ہے جو مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ سے، ان عصیتہ اگر میں نے نافرمانی کی اس کی، فما تزیدوننی غیر تقصیر، فما تزیدوننی بس تم زیادہ نہیں کرو گے میرے لیے، زیادہ یزید زیادتن زیادہ کرنا، تزیدون فما تزیدون بس تم نہیں زیادہ کرو گے نی میرے لیے، غیر تقصیر سوائے نقصان کی، اگر میں تمہاری بات سنوں گا تو تم میرا تو کچھ فائدہ نہیں کر سکو گے، مجھے اللہ سے بچا تو نہیں سکو گے اللہ کے عذاب سے، الٹا تم میرا نقصان کرو گے، اور مجھے تم سے سوائے نقصان کے کچھ نہ ملے گا، فما تزیدوننی بس تم زیادہ نہیں کرو گے میرے لیے، غیر تقصیر سوائے نقصان کے، ویا قومی اور اے میری قوم، ہذہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، تو ان کی قوم نے بار بار ان سے معجزے کا مطالبہ کیا، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر یہ معجزہ، اونٹنی والا معجزہ ظاہر فرمایا، وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے یا پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکل آئی، زندہ ایک بھاری بھرکم اونٹنی اس سے نکل آئی، تو اسی لیے چونکہ یہ غیر طبیعی طور سے یعنی اور معجزاتی طور سے یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی پہاڑ سے، تو اسی لیے اسے اللہ کی طرف نسبت دی گئی، ورنہ ساری اونٹنیاں اس معنی میں اللہ کی اونٹنیاں ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن کسی خاص نسبت کی وجہ سے کبھی جو ہے نا اس کسی چیز کو اللہ کی طرف خاص منسوب کیا جاتا ہے، نسبت دی جاتی ہے، تو اللہ کی اونٹنی سے مطلب یہ ہے کہ اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور سے پیدا فرمایا تھا ایک نشانی کی طور پر، تو اسی لیے کہا گیا اللہ کی اونٹنی، تو ویا قومی اور اے میری قوم، ہذہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیا تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروها تو یہ اونٹنی آ گئی، تو انہوں نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے اللہ کی نشانی ہے، فذروها بس تم چھوڑ دو اس کو، تأکل فی ارض اللہ کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها اور تم نہ چھوؤ اس کو، بسوء بری نیت سے، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے بار بار معجزہ طلب کیا، اللہ نے یہ معجزہ بھیجا ہے، اس اونٹنی کو پہاڑ کی چٹان سے زندہ کر کے نکالا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا معجزہ تم دیکھنا چاہتے ہو، بس اب تم ایمان نہ بھی لاؤ تو خبردار، مگر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، اس کو چھوڑو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتے رہے، ولا تمسوها بسوء اور تم نہ چھونا اس کو بری نیت سے، یعنی اس کو نہ چھونا یعنی اس کا نقصان نہ کرنا، اس کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کو نقصان کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا، فَيَأْخُذَكُمْ ورنہ پکڑ لے گا تم کو، عذاب عذاب قریب قریب کا، یعنی بہت جلد، اگر تم نے اس اونٹنی کے ساتھ کچھ زیادتی کی تو یاد رکھو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، فعقروها بس انہوں نے کاٹ ڈالا اس کو، لیکن پھر بھی قوم سمود کے ان بدبختوں نے اس کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کے طور پر بھیجی گئی اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا، پہلے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس کو شہید کر دیا، فعقروها پس کاٹ ڈالا انہوں نے اس کو، فقال پس کہا، تو تب حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام تم مزے کرو، فی دارکم تمہارے گھروں میں، ثلاثۃ ایام 3 دن تک، یعنی ان کو کہا اب یہ 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا، یہ 3 دن تمہارے پاس ہیں، 3 دن کے بعد تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے،
तमत्तउ फी दारिकुम, तुम फायदा करो, मजे उठाओ, तमत्तउ फी दारिकुम, तुम्हारे घरों में, सलासत अय्याम, 3 दिन तक, ज़ालिका वो वादुन वादा है, गैरु मकदूब, नहीं है झूठा, ये अल्लाह का वादा है और ये झूठा नहीं है, यानी अल्लाह का सच्चा वादा है। अभी सिर्फ 3 दिन का टाइम तुम्हारे पास। फलम्मा जा अमरुना, बस जब आया हमारा हुक्म, नज्जैना सालिहा, हमने नजात दी सालिह को, वल्लदीना आमनु माहू, और उनको भी जिन्होंने ईमान लाया उसके साथ, बिरहमतिम मिन्ना, रहमत रहमत से हमारे पास की, वमिन खिज़्ज़ि यौमिइज़, और उस दिन की रुसवाई से, और उस दिन की रुसवाई से यानी नजात दी उस दिन की रुसवाई से। अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को और मोमिनीन को नजात दी, और उस दिन के अजाब से और उस दिन की रुसवाई से उन सबको बचा लिया। इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब, हुवल कवियुल अजीज, वो बहुत कवी, अल अजीज, बहुत गालिब है। वअख़ज़ अल्लज़ीना ज़लमू अस्सैहा, और पकड़ लिया, वअख़ज़, और पकड़ लिया, अल्लज़ीना ज़लमू, ज़ालिमों को, अस्सैहतु, चिंगाड़ ने, सैहा कहते हैं चीख, यानी उनके ऊपर अज़ाब इस तरह आया कि एक ज़ोरदार चीख आई और वो सारे के सारे बेहोश होकर गिर पड़े। और दूसरी जगह फिर उसके बाद उन पर ज़लज़ला भी आया, जैसा कि दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, बस पकड़ लिया उनको ज़लज़ले ने, तो पहले चीख आई, फिर उसके बाद ज़लज़ला आया और वो नेस्त और नाबूद कर दिए गए। वअख़ज़ अल्लज़ीना ज़लमू अस्सैहा, और पकड़ लिया ज़ालिमों को, अस्सैहतु, चिंगाड़ ने, चिंगाड़ का मतलब असल में कहते हैं चिंगाड़, हाथी की चिंगाड़, यानी बहुत जोरदार चीख, अस्सैहा, चिंगाड़ ने, फअस्बहू, पस वो हो गए, अस्बहू, पस वो हो गए, फी दियारिहिम, अपने घरों में, जासिमीन, औंधे पड़े हुए, अपने चीख के साथ औंधे पड़ गए और नेस्तो नाबूद हो गए। कअल्लम यगनौ फीहा, गोया कि वो ना रहे थे उनमें। तो ये अपने ऐसे लग रहा था जैसे कि कल यहाँ पर कोई ना रहता था। पूरा खामोशी हो गई, सन्नाटा छा गया, सब कुछ जिंदगी खत्म हो गई, और वे कौम अल्लाह के नाफरमान, ये जालिम लोग नेस्त और नाबूद कर दिए गए। कअल्लम यगनौ फीहा, गोया कि वो ना रहे थे उनमें। अला इन्न समूद कफ़रू रब्बहुम, सुन लो, बेशक समूद, कफरू रब्बहुम, उन्होंने कुफ्र किया था अपने रब का। अला बुअदल समूद, सुनो, दूरी है समूद के लिए। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा, और अलबत्ता तहकीक लाए थे, जाअत, लाए थे, रुसुलुना, हमारे रसूल, इब्राहीम, इब्राहीम के पास, क्या लाए थे, बिल बुशरा, बशारत, खुशखबरी। हमारे रसूल से मुराद क्या है, यानी रसूल से यहाँ पर मुराद फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और बशारत साथ लेकर आए। बशारत किसकी लाए थे, एक तो यानी उनके लिए इसहाक, और फिर उसके बाद इसहाक के बाद याकूब के पैदा होने की बशारत लेकर आए थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कौम लूत के ऊपर अजाब का जो फैसला अल्लाह ताला का है, उसकी खबर भी लेकर आए थे। वलक़द जाअत रुसुलुना, और अलबत्ता यकीनन लाए थे हमारे रसूल, हमारे पैगंबर यानी फरिश्ते, इब्राहीमा, इब्राहीम के पास, बिल बुशरा, बशारत। कालू, उन्होंने कहा, सलामन, सलामती हो, यानी उन्होंने आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। वो इंसानों की शक्ल में आए थे, और शुरू में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुद भी नहीं मालूम था कि ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। उन्होंने भी उनको इंसान समझा, अजनबी मेहमान समझा। काला सलामुन, उसने कहा सलामती हो, यानी सलाम का सलाम जवाब सलाम से दिया। फम्मा लबिथा, बस वो नहीं ठहरा, अन जा, मगर वो ले आया, बेइजलिन, एक बछड़ा, इजल कहते हैं बछड़े को, गाय का जो बछड़ा होता है, अब हनीद, भुना हुआ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे। जब उन्होंने ये देखा कि अजनबी मेहमान आए हैं, तो उनके लिए जो भुना हुआ बछड़े का गोश्त उनके लिए मेहमान नवाजी के तौर पर हाजिर किया, क्योंकि उनको उस वक्त ये नहीं मालूम था कि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते तो वो खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, ना उसकी जरूरत है। तो इससे मालूम हुआ कि अब नबी होने के बावजूद भी उन्हें गैब का इल्म नहीं था। फलम्मा रअा अयदियहुम, बस जब उसने देखा, अयदियहुम, उनके हाथों को, बस जब उसने रआ, उसने देखा, अयदियहुम, उनके हाथों को, ला तसिलु, नहीं पहुंचते हैं,
इलैहि, उसकी तरफ, इसकी तरफ, खाने की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। खाना लाकर रखा, लेकिन उनके हाथ खाने के लिए आगे नहीं उठ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। जब ये देखा तो नकीराहुम, अजीब समझा उनको, नकीराहुम, अजीब समझा, यानी उनके इस अमल को अजीब समझा, उनके दिल में खौफ महसूस हुआ कि लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। नकीरहुम, उन्होंने उसने अजीब समझा उनको, व औ जैसा, और महसूस किया, औ जैसा और महसूस किया, मिनहुम, उनसे, खीफतन, खौफ, और उनसे खौफ महसूस करने लगे। क़ालू, उन्होंने कहा, ला तख़फ़, तब उन्होंने अपनी हकीकत उन पर आश्कारा की, अपनी हकीकत बताई। उन्होंने कहा, ला तख़फ़, आप खौफ मत कीजिए, इन्ना, बेशक हम, उर्सिलना, भेजे गए हैं, इला कौमि लूत, कौम लूत की तरफ, यानी हमको अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अज़ाब लाने के लिए हमें भेजा है। वम्रअतुहु क़ाइमा, और उसकी औरत, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी, और उसकी औरत, या उसका तर्जुमा करें बीवी और उसकी बीवी, क़ाइमतुन, खड़ी थी। तो ये हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थी, तो वहाँ पर वो खड़ी बात सुन रही थी। फ़ज़हिकत, बस वो हँसी। फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़, बस हमने बशारत दी उसको इसहाक की। व मिन वराइ इसहाक़ याकूब, और इसहाक के पीछे याकूब की। और ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी बशारत थी, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद काफ़ी बूढ़े थे, और उनकी जो बीवी हैं सारा, वो भी बांझ और बूढ़ी थी। तो बज़ाहिर अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन दुनिया के जो आम अल्लाह ताला ने दुनिया में सुन्नतें रखी हैं, उसकी रोशनी में सारा से औलाद का होना बिल्कुल अजीब मामला था। तो फबश्शरनाहा बिइस्हाक़, बस हमने खुशखबरी दी उसको इसहाक की, व मिन वराइ इसहाक़ याकूब, और इसहाक के पीछे याकूब की। क़ालत या वैलता, उसने कहा, या वैलता, हाय मेरी हलाकत, यानी ताज्जुब और हैरत से कहा, हाय मेरी हलाकत, अलिदु, क्या मैं बच्चा जनूंगी। वलद यलिदु, बच्चा जनना, उसी से मुतकल्लिम का सेगा है, अलिदु, अलिदु, क्या मैं बच्चा जनूंगी। व अना अजूज, जबकि मैं बांझ हूँ, अजूज, व हादा बाली शेखा, और ये मेरा शौहर, बाली, मेरा शौहर, और ये मेरा शौहर, शेखा, बूढ़ा है। तो ताज्जुब से और हैरत से उन्होंने कहा, और इसमें कोई ताज्जुब और हैरत का मतलब ये नहीं था कि उन्हें अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं था, बल्कि ये दुनिया की जो आम सुन्नतें हैं कायनात में अल्लाह ताला की, उन कायनात की सुन्नतों के लिहाज से यकीनन ये बात अजीब और गरीब थी, और उसी बात पर उन्होंने ताज्जुब और हैरत का इजहार फरमाया। फरमाया, क़ालत या वैलता, उन्होंने कहा, या वैलता, हाय मेरी हलाकत, अलिदु, क्या मैं बच्चा जनूंगी, व अना अजूज, जबकि मैं बांझ हूँ, बूढ़ी हूँ, व हादा बाली शेखा, और ये मेरा शौहर बूढ़ा है। इन हादा लशैउन अजीब, बेशक ये अलबत्ता एक अजीब चीज है। कालू, उन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा, अतअजबीना, क्या तू ताज्जुब करती है, मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के हुक्म में, यानी अल्लाह ताला ने जब किसी चीज का हुक्म देता है तो वो चीज हो जाती है, उसके लिए तो सिर्फ कुन कहना काफी है, तो तू क्या अल्लाह के हुक्म में ताज्जुब करती है। कालू, उन्होंने कहा, अतअजबीना, क्या तू ताज्जुब करती है, मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के हुक्म में, रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकात हो तुम पर, अलैकुम, तुम पर, अहलल बैत, ऐ अहले बैत। तो उन्होंने साथ में उनके लिए फरिश्तों ने दुआ दी, कहा, अल्लाह की रहमत हो तुम पर, और अल्लाह की बरकतें तुम पर नाजिल हों, अलैकुम, तुम पर, अहलल बैत, ऐ घर वालो, अहलल बैत, या अहलल बैत है, या महजूफ है, यानी ऐ अहले बैत, ऐ घर वालो। तो इससे मालूम हुआ कि अहले बैत में बीवी भी अहले बैत में शामिल होती है, आले बैत में या अहले बैत में बीवी भी शामिल है। तो इसीलिए ये जो अल्लाह के शिया लोग हैं, तो ये लोग जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को आले बैत के मफ़हूम से निकालते हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। तो बल्कि आले बैत के मफ़हूम में बीवियाँ भी आती हैं, और उसकी एक दलील ये भी है कि अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, ये खिताब बराह रास्त हज़रत सारा से था। कहा, क्या तू ताज्जुब करती है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हो तुम पर, अहलल बैत, ऐ अहले बैत, इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक वो निहायत काबिल तारीफ, बहुत ही बुजुर्ग है। फलम्मा ज़हबा, बस फलम्मा ज़हबा अन इब्राहीम अर्रौउ, बस जब दूर हुआ, ज़हबा, गया, ज़हबा यज़हबु, जाना यानी दूर होना,
فلما ذهب، بس جب دور ہوا، عن ابراہیم، ابراہیم سے کیا دور ہوا؟ الروع، ڈر، خوف، الروع کہتے ہیں خوف اور ڈر کو. جب ابراہیم سے وہ جو شروع میں انہوں نے ان فرشتوں کو جو انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا، کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے تھے، تو ان کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا تھا. جب حقیقت واضح ہو گئی تو وہ خوف اور گھبراہٹ دور ہو گئی. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، بس جب دور ہوا ابراہیم سے ڈر، وجاءته البشرا، اور پہنچی اس کو خوشخبری، یعنی خوف دور ہوا اور خوشخبری بھی آ گئی. وجاءته البشرا، اور آئی اس کے پاس بشارت. یجادلنا، تو وہ جھگڑ رہا تھا ہم سے. جادل یجادل مجادلتن، جدال کرنا، بحث کرنا، جھگڑا کرنا. یجادلنا، تو وہ جھگڑا کرنے لگا ہم سے، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں. یعنی قوم لوط کے اوپر جب عذاب لانے کی خبر ابراہیم علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے کہا کہ قوم لوط پر اگر عذاب آئے گا تو لوط کا کیا ہوگا؟ لوط علیہ السلام بھی تو اسی بستی میں رہتے ہیں. تو وہ اس بارے میں فکر مند ہو گئے لوط کے بارے میں، اور انہوں نے اس بارے میں جھگڑا کیا، یعنی بحث کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ لوط کو اور اس کے گھر والوں کو، لوط کو اور اس کے گھر والے بھی تو وہیں پر ہیں. یجادلنا فی قوم لوط، کہ وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگا قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، بڑا بردبار، حلیم، بردبار، جو غصے پر قابو کرنے والا، تحمل والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حلیم. بے شک ابراہیم البتہ بڑا بردبار، اواہن، بہت گڑ گڑانے والا، اواہن یعنی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے والا، منیبن بہت رجوع ہونے والا تھا. یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن هذا، چھوڑ دے اس بات کو. تو فرشتوں نے ان سے کہا، فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم یہ باتیں آپ چھوڑ دو، ابھی جو اللہ کا حکم جاری ہو چکا ہے، قوم لوط پر عذاب کا حکم جاری ہو چکا ہے، اب وہ ٹل نہیں سکتا، اس کے لیے آپ یہ بات چھوڑ دو. آپ جو ہے اس بارے میں جدال چھوڑ دو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب اللہ کا حکم جاری ہو چکا ہے، نہ دعا کام آئے گی اور نہ جو ہے نا بحث اور جدال کام آئے گا. یہ اللہ کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض، اعراض کر لے، چھوڑ دے، عن ھذا اس بات کو. انہ قد جاء امر ربک، بے شک یہ ضرور آ چکا ہے تیرے رب کا حکم، یعنی اللہ کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے، واپس ٹل نہیں سکتا. وانہم آتیہم، اور بے شک وہ، آتیہم آنے والا ہے، ہم ان پر، عذاب عذاب، غیر مردود نہ ٹلنے والا، عذاب نہ ٹلنے، غیر مردود نہ ٹلنے والا، یعنی عذاب کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے، اب اس قوم پر سے عذاب ٹل نہیں سکتا. باقی رہ گیا لوط اور ان کے اوپر ایمان لانے والے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا. ولما جاءت رسلنا لوطا، اور جب آئے ہمارے پیغمبر لوطن، اور لوط کے پاس، تو لوط علیہ السلام کے پاس بعد میں یہ فرشتے یہاں سے منتقل ہو کر حضرت لوط کے پاس پہنچے، اور جب ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ انسانی شکل ہی میں گئے، اور لوط علیہ السلام نے بھی شروع میں نہیں سمجھا کہ وہ فرشتے ہیں، جیسا کہ بعد میں آپ کو ابھی پتہ چلے گا. ولما جاءت رسلنا، اور جب آئے ہمارے پیغمبر یعنی ہمارے فرشتے لوطن، لوط کے پاس، سی بہم، تو وہ غمزدہ ہوا ان کی وجہ سے، وضاق بہم ذرعا، اور تنگ دل ہوا ان کی وجہ سے، ضاقہ تنگ ہوا، ذرعن دل، دل میں، بہم ان سے، یعنی تنگ دل ہوا ان سے. کیوں؟ یعنی نئے مہمانوں کی آمد پر وہ غمزدہ ہوئے اور تنگ دل ہوئے. تو غمزدہ ہوئے اور تنگ دل ہوئے کیونکہ یہ فرشتے جو آئے تھے وہ نوجوان خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے تھے، اور یہ جو قوم لوط ہے یہ اغلام بازی میں قوم لوط والے عمل کے اندر مشہور ہے. تو ان کے ہاؤس، ان کو وہ جانتے تھے، اسی لیے جب ان مہمانوں کو دیکھا کہ یہ خوبصورت نوجوان بچوں کی شکل میں آئے ہیں تو دل میں پریشان ہوئے کہ اب اگر ان کے بارے میں قوم کو پتہ چلے گا تو پھر یہ شریر اور خبیث قوم یہاں پر آ جائے گی اور ان کے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرے گی. تو اس کے لیے وہ پریشان ہوئے اور ان مہمانوں کی آمد پر دل ہی دل میں اڑنے لگے. ولما جاءت رسلنا، اور جب آئے ہمارے فرشتے لوطن، لوط کے پاس، سی بہم، وہ غمزدہ ہوا ان کی وجہ سے، وضاق بہم ذرعا، اور تنگ دل ہوا ان کی وجہ سے، وقال، اور اس نے کہا، ھذا یوم عصیب، یہ دن ہے مصیبت کا، یہ بڑا مصیبت والا دن ہے. عصیب یعنی سخت دن ہے، مصیبت والا دن ہے، پریشان کن دن ہے. وجاءہ قومہ،
اور آئی اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس، وجاءہ اور آئی اس کے پاس، قومہ اس کی قوم، یہرعون دوڑتی ہوئی، یہرعون دوڑتی ہوئی، الیہ اس کے پاس، یعنی قوم کو پتہ لگ گیا اور وہ سارے جو ہے نا دوڑتے ہوئے بے حیا لوگ وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے۔ ومن قبل اور پہلے ہی سے کانوا یعملون السیئات وہ کرتے تھے برے کام، یعنی قوم لوط کا جو عمل ہے وہ کیا کرتے تھے اور اس سے پہلے ہی سے وہ کرتے تھے برے کام۔ قال یا قوم تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جب یہ جمع ہو گئے تو لوط علیہ السلام نے ان سے التجا کی، یا قوم اے میری قوم، ہاؤلائی بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن وہ اطہر زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم تمہارے لیے۔ اور ان کا یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے دو مطلب بتائیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی اپنی بیٹیوں کو پیش کیا اس معنی میں کہ یہ بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو۔ یہ انہوں نے کہا کہ بیٹیاں ہیں اور ان سے نکاح کرو فطری طریقے سے۔ بعض نے کہا دوسرے مفسرین نے کہ بناتی سے مراد اپنی ان کی خاص بیٹیاں نہیں، بلکہ نبی ہونے کی حیثیت سے ساری قوم کی جو عورتیں ہیں بیٹیاں ہیں، سبھی ان کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس معنی میں انہوں نے بولا کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو اور جو اب تمہارے گھروں میں ہیں جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ تم جو ہے اپنی حاجت اور شہوت کو پورا کرو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فطری طریقہ رکھا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا قال یا قوم، کہا اے میری قوم، ہاؤلائی بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم وہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ بس ڈرو تم اللہ سے، ولا تخزونی اور تم رسوا نہ کرو مجھے، اخزا یخزی اخزان رسوا کرنا، شرمندہ کرنا، ولا تخزونی اور تم رسوا نہ کرو مجھے، فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں۔ اب تک بھی لوط علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نوجوان بچے حقیقت میں اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام بھی غیب کو نہیں جانتے، عالم الغیب نہیں ہوتے، ہاں اتنا ہی غیب جانتے ہیں جتنا اللہ ان کو بتاتا ہے۔ الیس منکم رجل الرشید کیا نہیں ہے تم میں سے رجل کوئی آدمی، رشید اچھا سمجھ والا، تم میں کوئی ایک آدمی بھی سمجھ والا نہیں ہے؟ اس سے میں انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم میں کوئی ایک عقل والا سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ تمہیں برائی سے روکنے والا، ان بدتمیزی اور بے حیائی سے روکنے والا ایک آدمی بھی تم میں نہیں ہے؟ الیس منکم رجل الرشید کیا نہیں ہے تم میں کوئی ایک آدمی بھی سمجھدار، رشید سمجھدار اچھا، یہ مطلب۔ قالو انہوں نے کہا، لیکن یہ بڑی انتہا درجے کی بے حیا قوم تھی، لقد علمت یقیناً تو جان چکا ہے، ما لنا فی بناتک من حق کہ نہیں ہے ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق، وانک اور بے شک تو لتعلم البتہ جانتا ہے، ما نرید جو ہم چاہتے ہیں۔ قال کہا یعنی لوط علیہ السلام نے، لو ان لی بکم قوہ کاش کہ میرے لیے ہوتی تمہارے مقابلے میں کچھ قوت، لو ان لی کاش کے ہوتی، لی میرے لیے، بکم یعنی تمہارے مقابلے میں، قوتن کچھ قوت، او آوی یا میں پناہ پکڑتا، الی رکن شدید کسی مضبوط سہارے کی، رکن سہارا، شدید مضبوط، یعنی انہوں نے اس موقع پر انتہائی بے بسی محسوس کی، اس قوم کے سامنے بے بسی محسوس کرتے ہوئے نہایت افسوس سے کہنے لگے کاش کہ تمہارے سے مقابلے کی میرے اندر قوت ہوتی، یعنی میرے اندر میری جماعت ہوتی، میں یا میرے بچے ہوتے، میرے اندر اپنی قوت ہوتی، میں ہوتا، میرے بچے ہوتے، تاکہ ہم تم سے لڑتے اور جنگ کرتے، اور میرے پاس قوت ہوتی، یا اگر میں خود نہیں تو میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کا میں سہارا لیتا، یعنی دنیاوی سہاروں میں سے جیسے جو ہے قوم ہوتا، خاندان ہوتا، قبیلہ ہوتا، تاکہ میں ان سے مل کر تم سے جنگ کرتا اور وہ میری طرف سے دفاع کرتے۔ تو بے بسی کے عالم میں انہوں نے یہ جملے کہے، تو یہ کیا ہے دنیاوی ظاہری اسباب کا انہوں نے کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا، لیکن چونکہ دنیا اللہ نے دارالاسباب کی رکھی ہے اور انہوں نے وہاں پر اپنی بے بسی محسوس کی، انہیں محسوس ہونے لگا کہ وہ ان دشمنوں کے مقابلے میں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس موقع پر وہ کہنے لگے اے کاش کہ میرے پاس ہوتی تمہارے مقابلے کے لیے کچھ قوت، او آوی الی رکن شدید یا میں پناہ پکڑتا کسی مضبوط سہارے کی۔ تو اسی لیے نیچے ایک حدیث ہے دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوط پر رحم کرے، یقیناً وہ تو ایک نہایت مضبوط سہارے میں پناہ لیے ہوئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا ان کے پاس موجود تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بظاہر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ تو یقیناً ایک مضبوط سہارے کو پکڑے ہوئے تھے اور وہ سب سے بڑا سہارا یعنی اللہ کا سہارا ہے، وہ او آوی الی رکن شدید
قالو انہوں نے کہا یا لوط اے لوط انا رسول ربک، تب انہوں نے ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو بتایا، اپنی حقیقت بتائی، انا رسول ربک، بے شک ہم فرشتے ہیں تیرے رب کے، لن یصلوا الیک، وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے تیرے پاس۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا کیا نقصان کریں گے، یہ تیرا بھی نقصان نہیں کر سکتے، تجھے اے لوط گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لن یصلوا الیک، وہ ہرگز پہنچ نہیں پائیں گے تیری طرف، یعنی تجھے بھی نہ تیرا نقصان کر سکتے ہیں نہ ہمارا نقصان کر سکتے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، بس اب تو ایک کام کر، فَأَسْرِ، بس تو لے چل، بس تو لے چل، بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کسی حصے میں رات کے، یعنی اب رات تو رات کے کسی حصے میں، کسی پہر میں خود بھی نکل اور اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی کو چھوڑ کے باہر نکل جا۔ ولا يلتفت منکم احد، اور نہ پیچھے پلٹ کر دیکھے، ولا يلتفت، اور نہ پیچھے پلٹ کر دیکھے، منکم، تم میں سے، احد، کوئی بھی، یعنی یہاں سے بستی سے نکل جاؤ اور سیدھا آگے جانا، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، ولا يلتفت منکم احد، اور نہ پیچھے پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے، سوائے تیری بیوی کے، کیونکہ ان کی بیوی وہ ان کی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو اسی لیے عذاب جب آیا تو ان کی بیوی پر بھی عذاب آیا۔ انہو مصیبہا، بے شک وہ مصیبہا، پہنچنے والا ہے اس کو، یعنی انہو، بے شک، مصیبہا، پہنچنے والا ہے اس کو یعنی اس عورت کو، لوط کی بیوی کو، ما اصابہم، جو پہنچنے والا ہے ان کو، یعنی قوم پر جو پہنچنے والا ہے وہی اس عورت کو بھی، زوجہ لوط کو بھی پہنچنے والا ہے، یعنی جو عذاب قوم لوط پر آنے والا ہے وہی عذاب ان کی بیوی پر بھی آنے والا ہے۔ باقی تیری بیوی کے علاوہ تیرے جو گھر والے ہیں ان کو لے کر تو یہاں سے رات نکل جا، انہو مصیبہا، بے شک پہنچنے والا ہے اس کو، ما اصابہم، جو بھی پہنچنے والا ہے ان کو، ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، یعنی عذاب کا وقت، عذاب صبح میں آئے گا تو رات کے ٹائم یہاں سے نکل جا، ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے، بے شک ان کا وعدہ، الصبح، صبح کا ہے، الیس الصبح بقریب، کیا نہیں ہے صبح قریب، فلما جاء امرنا، بس جب آیا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے بنا دیا، عالیہا، اس کے اوپر کو، سافلہا، اس کے نیچے، یعنی ان پر جو عذاب آیا وہ ایسا شدید تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو پلٹ کر رکھ دیا، یعنی انہیں زمین کا نچلا حصہ اوپر آ گیا اور اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا، انہیں زمین کے اندر پوری طرح پلٹا دیا گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے بنا دیا اس کے، عالیہ، عالی اونچا حصہ، یعنی زمین کا اوپر کا حصہ، سافل نیچے کا حصہ، عالیہ اس کے اوپر کے حصے کو، سافلہ اس کے نیچے، وامطرنا، اور ہم نے اور ہم نے برسائے، علیہا، اس پر، اس بستی پر، حجارتن، پتھر، من سجیل، کنکریلے، یعنی کنکر جیسے پتھر، منضود، تہ بتہ، مسومتن عند ربک، نشان لگائے ہوئے، عند ربک، تیرے رب سے، یعنی یہ کنکریلے پتھر یہ ہر ایک کے اوپر باقاعدہ نشان زد تھے کہ جو جس کو پہنچنا ہے وہ طے شدہ تھا، مسومتن، نشان لگائے ہوئے، عند ربک، تیرے رب سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ نہیں ہے ظالموں سے دور، یعنی یہ عذاب، اللہ کا عذاب ظالموں سے دور نہیں ہے، تو یہ جیسے عذاب قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اسی طریقے سے یہ عذاب وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ظالموں سے دور ہے، ظالموں سے اللہ کا عذاب دور نہیں ہے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ نہیں ہے ظالموں سے کچھ دور۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔